الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا: قیامت کے روز ایک شہید اور ایک قاری اور ایک سخی کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیش کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اپنی نعمتیں یاد کروائے گا اور وہ یاد کر لیں گے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے باری باری ان کے اعمال کے متعلق دریافت کریں گے. تو شہید کہے گا: یا اللہ، میں تیرے دشمنوں سے قتال کرتا رہا اور بالآخر خود بھی ان سے لڑتا ہوا مر گیا. قاری کہے گا: یا اللہ، میں نے تیرا دین سیکھا اور زندگی میں بھرپور لوگوں کو سکھایا. سخی کہے گا: یا اللہ، میں نے تیرا دیا ہوا مال نیکی کے ہر راستے پر خرچ کیا، ہر راستے پر لٹایا. اللہ سبحانہ و تعالی شہید سے فرمائے گا کہ تو نے کفار سے لڑائی ضرور کی، تو کفار سے لڑا ضرور، لیکن تیری نیت اور ارادہ یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے بہادر کہیں، اور انہوں نے کہا. اور اللہ سبحانہ و تعالی قاری سے فرمائے گا: تو نے قرآن سیکھا اور سکھایا ضرور، مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور عالم کہیں، اور انہوں نے کہا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی سخی سے فرمائے گا کہ واقعی تو نے مال خرچ کیا تھا، مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور تیری تعریف کریں. اور لوگوں نے کہا، تعریف کی. تم تینوں نے یہ اعمال میری رضا کے لیے نہیں کیے، لہذا آج میرے ہاں تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کے ان کے منہ کے بل ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے. اے کثرت سے دنیا کے کام میں مصروف رہنے والوں، تھوڑے سے چند نیک اعمال کرنے والوں، ریاکاری سے دور رہو، ریاکاری سے اپنے دامن کو پاک رکھو. کہیں یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ تھوڑی سی نیکیاں بھی قبول نہ ہو اور منہ کے بل تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے. مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.